السلام علیکم۔ سوچئے، صحرا کے بیچوں بیچ پانی کا ایک ایسا چشمہ جو صرف پانی نہیں بلکہ یہ غیر متزلزل ایمان کی ایک زندہ نشانی ہے۔ یہ ایک ماں کی جدوجہد کی داستان ہے، اور ہاں، یہ 5000 سال پرانا ایک خدائی معجزہ بھی ہے۔ آج ہم زمزم کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ چشمہ جو کبھی نہیں سوکھا۔ اور ہماری اس سفر کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ سے بہتر بھلا اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ آب زمزم کی پوری عظمت کا نچوڑ ہیں کہ اس میں کھانے کی غذائیت بھی ہے اور بیماریوں سے شفا بھی۔ تو آئیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، جہاں سے اس سب کی ابتدا ہوئی۔ دیکھیے، زمزم کی کہانی کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ اس کی شروعات ایمان کی ایک ایسی کڑی آزمائش سے ہوئی جو شاید پہاڑوں کو بھی ہلا دے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا میرے ساتھ تصور کیجئے، ایک بنجر صحرا، جہاں تک نظر جائے ریت ہی ریت، ہوا کی سرسراہٹ کے علاوہ کوئی آواز تک نہیں، زندگی کا دور دور تک کوئی نشان نہیں۔ اور اسی ویرانے میں ایک عورت اور اس کے شیرخوار بچے کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بس یہی وہ منظر تھا جہاں سے یہ عظیم کہانی شروع ہوئی۔ اور یہیں اس بظاہر مایوسی کے عالم میں وہ جواب سامنے آیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ اللہ پر توکل کی، بھروسے کی سب سے بڑی مثال تھے۔ ان کا ایمان اپنے ہر خوف سے زیادہ مضبوط تھا، اور اللہ پر ان کا یقین صحرا کی ہر وحشت سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ لیکن ایمان کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بس بیٹھ کر معجزے کا انتظار کیا جائے۔ نہیں، ایمان کا مطلب ہے عمل کرنا، کوشش کرنا۔ اور یہیں سے ایک ماں کی اس لازوال تلاش کا سفر شروع ہوتا ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ سوچئے تو صحیح، ایک ننھے بچے کی چیخ جو صحرا کے سناٹے کو چیر رہی ہے، اور ایک ماں کا دل جو اپنے لخت جگر کو پیاس سے تڑپتا دیکھ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ اس لمحے میں سوچنے کا وقت کہاں تھا، بس ایک ماں کی تڑپ تھی جو ہر چیز پر حاوی تھی۔ وہ ہمت نہیں ہارے، وہ دوڑیں، انہوں نے تلاش کیا، جدوجہد کی، 7 بار، جی ہاں 7 مرتبہ وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑیں، اس امید پر کہ شاید پانی کا ایک قطرہ ہی مل جائے جو ان کے بیٹے کی زندگی بچا سکیں۔ یہ مایوسی اور امید کے درمیان 7 چکر تھے، اور یہ بے چین جدوجہد، یہ 7 چکر رائے گاہ نہیں گئے۔ آج یہ ایک مقدس عبادت بن چکے ہیں جسے سعی کہتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں مسلمان یہ عمل دہراتے ہیں تاکہ حضرت ہاجرہ کی اس قربانی اور ایمان کو یاد رکھیں، اور یہ سیکھیں کہ اللہ کی رحمت انسان کی کوشش اور جدوجہد کے بعد ہی آتی ہے۔ تو جب انہوں نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی اور ایسا غیر متزلزل ایمان دکھایا، تو اب وقت تھا معجزے کا، وہ لمحہ جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ ایک سوال ہے، جہاں انسان کی کوشش ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے کیا شروع ہوتا ہے؟ وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اچانک اس بنجر صحرا کے سینے سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی سے اپنے ہاتھوں سے پانی کو جمع کرنا شروع کیا اور پکارنے لگیں، زمزم، یعنی رک جا، رک جا، شاید اس خوف سے کہ کہیں بیش قیمت پانی ضائع نہ ہو جائے، اور بس یہیں سے اس مبارک پانی کو اس کا نام ملا، زمزم۔ لیکن زمزم صرف پیاس بجھانے والا پانی نہیں تھا، اس میں تو ایسے راز اور خصوصیات تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ دنیا پر ظاہر ہونے والی تھیں۔ زمزم کا پانی ایک ایسی غذا ہے جو پرورش کرتی ہے، اور ایک ایسی دوا ہے جو شفا دیتی ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھوکے کے لیے کھانا ہے اور بیمار کے لیے دوا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے جسم کی غذائی ضرورت بھی پوری کرتا ہے اور بیماریوں سے نجات بھی دیتا ہے۔ اس کی ایک حیران کن مثال صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ انہوں نے مکہ میں پورا 1 مہینہ صرف اور صرف زمزم کے پانی پر گزارا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کمزور نہیں ہوئے، بلکہ ان کی صحت پہلے سے بھی بہتر ہو گئی۔ کیا یہ اپنے آپ میں ایک زندہ معجزہ نہیں ہے؟ لیکن زمزم کا سب سے بڑا راز شاید کچھ اور ہے۔ یہ صرف ایک پانی نہیں جسے ہم پیتے ہیں، بلکہ یہ ایک دعا ہے جسے ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ اسی کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اسے پیتے ہیں تو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی کوئی بھی نیت کر سکتے ہیں، اور اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ یہ وہ پانی ہے جو ہماری امیدوں اور خوابوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔
اور چونکہ یہ اتنا مبارک پانی ہے اس لیے اسے پینے کے کچھ خاص آداب بھی ہیں۔ ہم قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، 3 سانسوں میں پیتے ہیں، پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ شاید یہی قبولیت کی گھڑی ہو۔ آخر میں آئیے ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے یہ پوچھیں، ہزاروں سال پہلے پھوٹنے والے اس چشمے کی کہانی سے آج ہم نے کیا سیکھا؟ حضرت حاجرہ کے ایمان، ان کے صبر اور ان کے جد و جہد سے ہم اپنی زندگیوں کے لیے کون سے سبق حاصل کر سکتے ہیں؟